السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ کچھ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی زندگی میں، جو کہ آپ کو کچھ ایسی کہانیاں یاد دلا دیتی ہے جو کبھی آپ کے ساتھ یا آپ کے مشاہدے سے گزری ہوں، اور ان کو شیئر کرنا حالات اور واقعات کے حساب سے بہت مناسب ہو۔ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ پرسوں 2 دن پہلے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا واقعہ ہوا، تو وہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے کچھ کامنٹس اور کچھ ویڈیوز اور پھر ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کے تبصروں کی، اور اس میں یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں نا، وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بہت زیادہ دینی گھرانہ ہے، یا جہاں کا قرآن اور نماز کی بات کی جاتی ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب میں سوچ رہی تھی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کہانی شیئر کروں جو کہ میرے اپنے مشاہدے سے گزری۔ بہت سال ہو گئے، 20 سال قبل تقریباً، جب میں نئی نئی یہاں کینیڈا آئی تھی۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں کوئی اب تو شاید چینج آیا ہے، لوگوں میں اویئرنیس ہے، لیکن اب بھی جو ہے وہ کوئی بھی ان تمام چیزوں یا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نئی نئی آئی تھی تو سب ظاہر ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی چیزیں تھیں، تو جب ہم آ رہے ہوتے ہیں اپنا ملک چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ ان دنوں کافی سارے ان کے جو دوست ہیں ان کی شادیاں ہوئی تھیں، تو کچھ اور بھی میری طرح کی ہی لڑکیاں تھیں جو نئی نئی یہاں پہ آئی تھیں۔ تو ان میں سے انہوں نے ایک فیملی کا ذکر کیا کہ وہ لوگ ابھی آئے ہیں اور وہ بڑی خوش مزاج خاتون ہیں، اور آپ ان سے ملیں گی تو اچھا لگے گا۔ بات یوں ہوئی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب ان کی شادی مجھ سے کچھ 4 5 ماہ پہلے ہوئی تھی، اور وہ یہاں پہ آ چکی تھیں، اور جب میں یہاں پر آئی تو میں تھوڑا گیپ کے بعد آئی تھی۔ تو جب میں ان سے ملی تو میرا تجربہ بہت مختلف رہا۔ میں بہت حیران تھی، انہوں نے ہمیں بلایا، کھانا بھی بہت اچھا پکایا، لیکن وہ بات نہیں کرتی تھیں، یعنی کہ اگر ان کی آنکھوں میں خالی پن سا مجھے محسوس ہوا، اور جتنی دیر میں بیٹھی اور جتنی دفعہ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو بس ہوں ہاں میں جواب ملا، یا بالکل بہت ہی مختصر جواب ملا، اور یوں ہماری ملاقات ختم ہو گئی۔ ایک نہیں کئی دفعہ اس طرح سے ہوا، اور پھر میں نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے ذکر بھی کیا کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے ایسا تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی آدمی اگر دوستانہ نیچر رکھتا ہے تو وہ جو ہے خود بخود بات آگے بڑھتی ہے، یا یہ کہ ولنگنس نظر آتی ہے، وہ نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد ظاہر ملتے ہیں تو اس طرح کی بات مجھے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے بہت سارے لوگوں کو بھی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ کچھ کامن فرینڈس تھے، وہاں پہ بھی اس طرح سے ذکر ہوا، اور آہستہ آہستہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ چیز ان کے مزاج سے اٹیچ کر دی گئی، یا یہ کہا گیا کہ ان کی عادت ایسی ہے کہ بہت زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ اچھا، ان دنوں جب میں آئی تھی اور جب میں ان سے ملی تھی تو شی واز ایکسپیکٹنگ، اور اسی دوران اسی سارے عرصے میں جب تک یہ سب سلسلہ رہا، شی گیو برتھ ٹو اے بوائے، اور کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہوئی شروع میں کہ ان کو اس سے بھی گزرنا پڑا، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، الحمدللہ پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور کچھ اس طرح سے چلا کہ پھر ہم بعد میں بھی ملتے تو جو بچہ تھا وہ 2 3 سال کا ہوا، اور ہم جب بھی اس سے ملتے تھے تو حالانکہ وہ نہ اس وقت اسکول جاتا تھا، نہ اس وقت اتنے زیادہ گیجٹس تھے، لیکن اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ کیونکہ ٹی وی کے ساتھ گزرتا تھا، تو وہ بالکل بھی اردو نہیں بولتا تھا، اردو اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، وہ صرف اور صرف انگلش بولتا تھا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ بس فیملی کے درمیان کوئی انٹریکشن نہیں ہے، یعنی ماں بچے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ ساتھ ہوتی تھیں، جو اس جب نئے نئے ہوتے ہیں تو اسٹرگلنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ جاب بھی کر رہے تھے، شاید 2 جابس کر رہے تھے، اور جب میں پہلی دفعہ ان سے ملی تھی تو دے ور لیونگ ان اے بیسمنٹ، اور بیسمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو باہر کی اکثر جو ہے نا آسمان بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک نیچے بنا ہوا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا روشن دان نما ایریاز ہوتے ہیں جس سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو ایک کیفیت تھی
کسی نئے آنے والے کے لیے نا بڑی ہی بہت زیادہ لونلی نیس کی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ یہاں کا ویدر، اور پھر ایک بالکل نئی جگہ جہاں پہ آپ کسی کو جانتے نہیں، پھر آپ اس طرح سے رہ رہے ہوں، اور پھر آپ کے پاس بات کرنے والا بھی کوئی موجود نہ ہو، ہسبینڈ آپ کی ایک دو دو جابس کر رہے ہوں، اور پھر ظاہر ہے جب آدمی وہاں سے آتا ہے تو بہت ساری ایکسپیکٹیشن لے کر آتا ہے، لیکن عموماً اس طرح سے ہو نہیں پاتا۔ ظاہر ہے آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن فوری طور پہ آپ کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ بچہ بڑا بھی ہو گیا، اور پھر شی واز ایکسپیکٹنگ این ادر چائلڈ، اور ان کی جو ساس تھیں ضعیف تھیں، وہ کبھی کبھی آ جاتی تھیں پاکستان سے، تو یوں ہی ملاقات رہتی تھی، دعوت وغیرہ ہوتی تھی، لیکن رویہ ان کا ایسا ہی تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دعوت ہوئی تو وہ خود خاتون نہیں آئی، بلکہ ان کا بچہ بھی آیا اور ساس بھی آئی اور ہسبینڈ بھی آئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ ہوا کچھ یوں کہ پھر پتہ چلا کہ دوسرا چائلڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو اس دوران جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے علیحدگی کا سوچا، اور بائی دا ٹائم وہ یہ سب پلان کر رہے تھے، یہ وہی والا وقت تھا جب کہ وہ اس نہج پہ پہنچ چکے تھے تعلقات، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل بھی کھلنا ملنا ہے کچھ بھی پسند نہیں کرتی، نہ یہ آنے جانے میں انٹرسٹ رکھتی ہیں، نہ ان کو بچے سے کوئی سروکار ہے، تو ایک روبوٹ کی طرح وہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہاں وہ جو اس کے پیچھے تھا اس سے کوئی واقف نہیں تھا کہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب بالکل تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے، تو ان کے ہسبینڈ نے جب یہ سوچا، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی ملاقات ایک اور اسی طرح کے صاحب سے ہوئی، جن کی کہانی ایسی ہی ملتی جلتی تھی، لیکن اس کا ہیپی اینڈ نہیں ہوا تھا۔ ہیپی اینڈ ایسے نہیں ہوا تھا کہ اسی طرح کے لائف سٹائل کے دوران ایک دن وہ اپنے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اپارٹمنٹ سے کودنے کی کوشش کر رہی ہے، اینڈ ظاہر ہے وہ ایک دم سے فریک آؤٹ ہو گئے، اور یہاں کا سسٹم، ماحول، چیزیں، رول ریگولیشن، انہوں نے فوراً جو ہے وہ ان کو پاکستان لے کے گئے، اور پاکستان لے جا کے انہوں نے جو ہے وہ ڈیورس دے دی۔ بٹ لیٹر آن ہی ریئلائز کہ ایشو کچھ اور تھا، اور وہ ایشو تھا ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ۔ تو وہ صاحب جب ان سے ملے اور انہوں نے اپنی کہانی شیئر کی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اس طرح سے ابھی نہ کریں، آپ اس پہ وقت لگائیں، اور مین وائل جب وہ اپنے سیکنڈ چائلڈ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، تو ڈاکٹر نے ان کو جو ہے یہی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ دماغ میں آئی، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور اس چیز پہ توجہ دی، اور پھر علاج شروع کیا، اور علاج شروع کیا تو میں پھر ان سے جب ملی تو شی واز اے ویری ڈفرینٹ پرسنالٹی، یعنی وہ خوش مزاجی، وہ موڈ، وہ ساری چیزیں واپس آ چکی تھیں ایک بہت لمبا عرصہ سفر کرنے کے بعد۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ یہ ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ڈپریشن ہے، یہ ایگزائٹی ہے، یا جو بھی فارم ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے یا کچھ اور ہے، لیکن یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جب انہوں نے اس پہ توجہ دی، اس پہ علاج کیا، تھیراپی ہوئی، شی گاٹ بیٹر، اور پھر شی واز لائک اینی ادر نارمل پرسن۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ان چیزوں کا ریلیجن سے، نماز روزے سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی جو ہے میں ایک اور سے ملی جنہوں نے مجھ سے اپنی کہانی شیئر کی، اور انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں، اور انہوں نے بتایا کہ جب میں اس کیفیت میں اتنی شدید چلی گئی تو مجھے کلمہ بھی یاد نہیں تھا، یعنی کہ میری والدہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کلمہ پڑھو، اور میں وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی، کیونکہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے کسی اور آرگن میں کچھ ایسا چینج آ جائے کہ وہ اپنی فنکشنالٹی اس طرح سے کرنا چھوڑ دے۔ سیم یہی چیز ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہارمونل کیمیکل امبیلنسنگ ہو جاتی ہے، کوئی تار آپس میں اس طرح سے شورٹ ہوتے ہیں اس طرح سے، تو وہ آپ کو پورا کا پورا بدل دیتے ہیں، یو آر ناٹ دا سیم۔ اور اس حالت میں آدمی جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اور اس کی بہت ساری فارم ہوتی ہیں۔ ایک جو جس کہانی کا میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ ایک ڈفرینٹ طرح کی فارم تھی، جس میں کہ مجھے وہ والا ایگریشن یا وائلنس میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، وہ ایک خاموش طریقے سے اس کے اندر سرایت کر گیا۔ جو دوسرا کیس تھا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایگریشن تھا، اور بیہیویئرل ایشو تھے، اور وہ ٹریگر ہونے والی چیزیں تھیں،
لیکن جب اس حالت سے آدمی نکل آتا ہے تو اس کو ان چیزوں میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا کہ میں نماز روزہ میں سب کچھ بھول چکی تھی، مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، اور میں ساری چیزیں جو ہے وہ آئی واز ویری ڈفرینٹ پرسنالٹی۔ لیکن اگین علاج ہوا، تھیراپی ہوئی، دواؤں کے ذریعے سے علاج ہوا، اینڈ شی گاٹ بیٹر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اطراف ہیں اور ریئل میں موجود ہوتی ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ مذہب سے نفی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں پڑھیں، جتنی معلومات اب اویلیبل ہے پہلے نہیں تھی، اور آپ کو آس پاس کچھ اس طرح کے چینجز ہے کسی چیز میں، کسی بھی شخصیت میں کچھ محسوس ہو تو پلیز اس پہ توجہ دیں اور اس پہ وقت لگائیں، اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کا علاج ممکن ہے۔ ہماری صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور برائے مہربانی کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا کرے تو تھوڑی سی ایمپتھی محسوس کیا کریں، بلا جھجک کچھ بھی بولنے سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اصل میں پیچھے کیا بات ہے۔ تو بس یہ کہانی شیئر کرنی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امید ہے اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کا انکاؤنٹر اس طرح کی کسی چیز سے ہوگا تو یہ کہانی جو ہے وہ شاید ان کے لیے کچھ مددگار ثابت ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، خوش رہیے، خیال رکھیں۔